السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزلا، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ، اس نبی پر، آیاتن، کوئی بڑی نشانی، من ربہم، اس کے رب کی طرف سے، قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، قادر ہے، ان، اس پر کہ ینزل، اتارے، آیاتن، کوئی بڑی نشانی، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی خرق عادت نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَافًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، پس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیات ولکن اکثرہم لا یعلمون، یعنی اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے پر تو قادر ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اسے مؤخر کیے ہوئے ہے، کیونکہ اگر وہ ان کے مطالبے پر نشانی نازل فرما دے اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد دنیا ہی میں سزا دے گا، جس طرح اس نے سابقہ قوموں کو دنیا ہی میں سزا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں، مگر اس بات نے
کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے اور فرمایا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیاتا فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں۔ آیت نمبر 38۔ وما اور نہیں ہے من دابتن کوئی چلنے والا فی الارض زمین پر ولا طائر یطیر اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے یطیر اڑتا ہے بے جناحیہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ الا مگر امام وہ امتیں ہیں امثالکم تمہاری ہی طرح ما فرطنا نہیں ہم نے چھوڑی فی الکتاب کتاب میں من شیء کوئی چیز ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام چوپائے جو زمین پر چلتے ہیں اور تمام پرندے جو اپنے دو پروں کے ذریعے اڑتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ان تمام کے احوال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، وہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے، سب کی نگرانی کرتا اور سب کو روزی دیتا ہے۔ لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم محفوظ ہے اور قیامت کے دن سبھی اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہوں گے اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جو کہ مخلوقات کے تمام احوال پر حاوی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بیان کی اس میں کمی رہ گئی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم خشک ہو چکا ہے اس پر جو تم کرنے والے ہو، بخاری کی روایت ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کے متعلق تمام اصول یعنی بنیادی امور بیان کر دیے ہیں اور جن جزیات کا ذکر نہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیان فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
سورۃ النحل میں، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورۃ ہود میں، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون۔ کفار کو متنبہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے کسی جانور یا پرندے کے حالات سے ناواقف نہیں ہے، اور اس کا نامہ اعمال محفوظ ہے، اور اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا، تو تم اپنے بارے میں یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سورۃ التکویر میں، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت کے دن حشر ہوگا۔ ان سے کفر و شرک اور امان و اعمال کا محاسبہ تو نہیں ہوگا، مگر جو ظلم کسی جانور نے دوسرے پر کیا ہوگا اس کا بدلہ ضرور دلایا جائے گا، کیونکہ اتنی عقل انہیں بھی بخشی گئی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور تم سے قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ادا کرائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بات بطور تمثیل بیان کی گئی ہے، کیونکہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے۔ یعنی تمام مذکورہ گروہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے علماء کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کر کے ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح حدیث سے مسلم بخاری کی روایت ہے۔ بعض علماء نے حشر سے مراد صرف موت لی ہے، یعنی سب کو موت آئے گی، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے، اور درمیان میں مزید جو باتیں آتی ہیں وہ جملہ متعارضہ کے طور پر ہیں، اور حدیث مذکور جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا ذکر ہے بطور تمثیل ہے، جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنا ہے، یا یہ کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلا دیا جائے گا، پھر دونوں معدوم کر دیے جائیں گے۔ فتح القدیر کی روایت ہے، اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔